رحیم، میں آج دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ میری وائف گرفتار ہے کو آج 35 دن ہو گئے، تو ہر طرف سے چونکہ کافی دن ہو گئے گرفتار ہوئے، اور وجہ یہ تھی کہ مینار پاکستان پہ وہ احتجاج کرنے گئی تھی۔ مینار پاکستان پہ آپ نکلیں کسی جلسے کے لیے، جلوس کے لیے، تو آپ گرفتار ہو جائیں، آپ پہ 5 پرچے ہو جائیں، آپ کی ضمانت نہ ہو، جیل میں آپ کو تنگ کیا جائے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مجھے جو سب سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، آپ کو سمجھ کیا آتی ہے؟ تو سچی بات ہے، جتنی بھی فہم ہے، جتنی بھی وزڈم ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ ساری دوڑا کے یہی سمجھ لگتی ہے کہ جب تک گورنمنٹ کی پرفارمنس اتنی بری ہے، اس وقت تک گورنمنٹ کی شدید خواہش یہ ہوگی کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ نہ کرے، اور کوئی اس کو ہائی لائٹ نہ کرے اور پوائنٹ آؤٹ نہ کرے اور بولے نہ۔ لیکن سیاستدان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ سیاستدان کوئی بھی اور کام کر سکے یا نہ کر سکے، اس کو وہ بولنے سے نہیں باز آتا، وہ بولتا ضرور ہے۔ میں جسٹ گورنمنٹ کی گورننس کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ اگر بیان کریں تو 2-3 چیزیں بڑی سادہ سادہ سی ہم بات کریں کہ جس چیز کو ہر بندہ لاہور میں بھگت رہا ہے وہ تو اپنا سموگ ہے۔ تو سموگ سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ گورننس کس لیول کی جا رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان سے دھواں آیا ہے۔ وہ ہندوستان کا دھواں نہ دلی میں جاتا ہے، نہ امرتسر میں جاتا ہے، نہ چندی گڑھ میں جاتا ہے، وہ سارے کا سارا یہیں آ جاتا ہے۔ کسی لسٹ میں چندی گڑھ کا نام نہیں آتا، امرتسر کا نام نہیں آتا، دلی کا نام بڑا نیچے چلا گیا، اور ہم ماشاءاللہ ہر روز ٹاپ کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر لاہور میں آتا ہے تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج ملتان نمبر 1 ہے سموگ میں، پہلے لاہور تھا تو اب لاہور نمبر 2 پہ آ گیا ہے۔ گورننس یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی رپورٹ پڑھیں تو 34% پاکستان میں غربت کی لکیر سے لوگ نیچے ہوتے تھے، جو مڈل انکم والے کے پوائنٹ آف ویو سے ملکوں میں دیکھیں، وہ 34% سے بڑھ کے 41% ہو گئے۔ تقریباً 2.25 کروڑ لوگ نئے غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں جو آپ کہہ لیں کہ PDM-1 اور PDM-2 اور ماشاءاللہ یہ جو نقوی صاحب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تقریباً یو کین سے کہ 100 روپے کی چیز ایوریج پاکستان میں 200 روپے کی ہوئی ہے، یعنی پچھلے 2.5 سال میں اگر مہنگائی دیکھیں تو 100% سے زیادہ ہوئی ہے۔ 100% مہنگائی کے ساتھ دنیا پہلی بار پاکستان میں ایسا ہوا کہ مہنگائی کے ساتھ جو انکم کے بڑھنے کا، آمدنی بڑھنے کا جو ایک کنسیپٹ تھا یا ایک لنک تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی خراب ہو گئی کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ اور مریم بی بی ماشاءاللہ ایئر فورس کے، دوبارہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایئر فورس کے جہاز پہ سوئٹزرلینڈ گئی ہیں، جہاں پیسے پارک ہوتے ہیں، جہاں بینکوں میں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ ابا جی پہلے وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم سموگ سے بات شروع کریں یا کسان کی بدحالی سے کی بات کریں یا ہم لا اینڈ آرڈر کی اس ملک میں بات کریں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ گورنمنٹ سوابی میں جلسہ ہوتا ہے تو یہاں ڈنڈے کیوں مارتی ہے، کوئٹہ میں ڈنڈے کیوں مارتی ہے، گورنمنٹ لوگوں پہ گاڑیاں کیوں چڑھاتی ہے کراچی میں، جلسہ سوابی میں ہے، یہ جلسہ اسلام آباد میں ہو تو کراچی میں فسطائیت کیوں شروع ہو جاتی ہے، لاہور میں فسطائیت کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ تو وجہ یہی لگتی ہے کہ گورنمنٹ اب سروائیو اسی شکل میں کر سکتی ہے کہ ساری قوم گونگی ہو جائے، ساری قوم بہری ہو جائے، ساری قوم بولنے سے قاصر ہو جائے۔ جو بولے گا اس کو پکڑا جائے گا۔ مسرت چیمہ کا بھی قصور یہی ہے کہ وہ بولتی ہے، اور یو کین سے کہ وہ سیاستدان ہے، وہ عمران خان کی فالوور ہے، لہٰذا ابھی تک اس کا یو کین سے کہ کسی طرح بھی نہ اس کے لیے جیل آسان ہے اور نہ اس کے لیے عدالت آسان ہے۔ دعا کریں کہ سارے مہذب معاشروں میں انسانوں کے معاشرے کو اگر سیو کیا ہے تو عدالت نے کیا ہے، تو یا آپ کہہ لیں کہ میڈیا نے کیا ہے کہ وہ آواز اٹھاتے رہیں، ہیومن رائٹس کے اداروں نے کیا ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں۔ میری ہیومن رائٹس کے اداروں سے، میری میڈیا سے اور عدالتوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاشرے کو مہذب بنانے میں اپنا رول پلے کریں، ورنہ یہاں کے حکمران جتنے بیوقوف ہیں، جتنے ان پڑھ ہیں، جتنے لالچی ہیں، جس حد تک آپ کہہ لیں یہ مغرور ہیں، جس حد تک ان میں فسطائیت ہے۔ بھٹو کی روح بلاول میں آ گئی، مریم میں بھی بھٹو کی روح آ گئی کہ ملک ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جائے، ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن حکومت ہم نے ضرور کرنی ہے۔ یو کین سے کہ جہاں کہیں بھی وہ بھی جلسوں میں سانپ چھوڑا کرتے تھے، جلسوں میں پانی چھوڑا کرتے تھے، اب سانسوں کی شکل بدل گئی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ وہ سیدھی ربڑ کی گولیاں آ گئیں، دوسری گولیاں آ گئیں، آنسو گیس آ گئی، دوسری چیزیں آ گئیں، اور پھر یو کین سے کہ وہ تو جلسے میں جانے والوں کا تھا، یہ جلسے میں جانے سے پہلے لوگوں کے گھر توڑ دیتے ہیں، چادر اور 4 دیواری
پامال کرتے ہیں، ایم این ایز کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، آپ کا خواتین کو، ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. سو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی نہیں دیکھا ظلم. ہم بھی اسی کا شکار ہیں، ہم بھگت رہے ہیں اس کو. لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف انسان طاقتور ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے. جب ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ طاقتور ہو رہے ہیں، ہم کمزور نہیں ہو رہے. کوئی بندہ ہمیں کمزور نہ سمجھے، نہ ہم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ 25 کروڑ لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. مسرت چیمہ کا یہی قصور ہے، اسی بیس پہ وہ رہا نہیں ہو رہی. آپ دعا کرنا، عدالت، ہیومن رائٹس اور میڈیا، ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا رول پلے کریں. تھینک یو ویری مچ.